الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ پوڈ کاسٹ، اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مقتدر علمی شخصیت تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر عابد سعید مدنی صاحب قبلہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم عنایت فرمایا، آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، آج انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے متعلق کوئی سوالات آپ سے کریں گے اور زکوٰۃ کی کچھ بیسک چیزیں جاننا چاہیں گے۔ یہ بیان فرمائیں کہ زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنی اس پوڈ کاسٹ کے اندر بلایا اور علمی جو ہے گفتگو کرنے کی موقع فراہم کیا۔ آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے۔ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی لغت کے اندر ملتا ہے اس کو نمو کہتے ہیں۔ نمو کا مطلب ہوتا ہے اضافہ اور برکت، اور احادیث میں زکوٰۃ اور تزکیہ جو ہے لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب طہارت، پاکیزگی، نشو و نما، برکت، یہ سارے معنوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی اب اس کا جو شرعی معنی ہے، شرعی معنی تنویر الابصار فتاوی شامی کے اندر اس کا کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ مال کا وہ حصہ جسے شارع نے ایسے مسلمان کے لیے مقرر کر دیا ہے جو نہ فقیر ہو، نہ ہاشمی ہو، نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، نیز اس زکوٰۃ دینے والے کا نفع اس سے بالکل منقطع ہو جائے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی مال پر ایک مخصوص جو جی رقم رکھی گئی ہے جی کہ وہ رقم آپ نے کسی ایسے شخص کو دینی ہے جو فقیر یعنی کہ جو ہاشمی نہیں ہے، سید نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا سادات کا غلام ہے، تو اس مال کے مخصوص حصے کو جو ہم فقراء پر تقسیم کرتے ہیں اس کا نام ہی زکوٰۃ ہے۔ تو مال کے جی مخصوص حصے کو دینا یہ گویا کہ زکوٰۃ بن اچھا جاتی ہے۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کی کچھ حکمتیں بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، زکوٰۃ کی بنیادی ایک حکمت یہ ملتی ہے کہ مسلمان اس بات کو جان لے کہ یہ دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے منفعتیں رکھی ہیں، یعنی مال و دولت دیا ہے، یہ دنیاوی منفعت محض کامیابی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اصل جو کامیابی ہے وہ اخروی کامیابی ہے۔ جی اور اخروی کامیابی آپ کو پتہ ہے کس سے حاصل ہوگی کہ انسان نیک اور فلاحی کام کرے۔ فلاحی کام سے مراد یہ کہ اللہ کی مخلوق کی دلجوئی والے کام کرے۔ جی تو اب وہ اللہ کی دلجوئی والے کام کس طرح ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، وہ مال آپ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جب انسان مال دے دیتا ہے تو ظاہری بات ہے مال کا اپنے سے جدا کرنا ایک مشکل چیز ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے جب مال دے دیتا ہے تو وہ کیا طے کر لیتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ فانی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، دائمی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے یہ میرا مال مجھ سے جا بھی رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے ذریعے مجھے آخرت کی نعمتیں دے دے گا۔ دوسری بات یہ کہ مال کا ایک معنی میلان قلبی بھی ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے دل انسان اس چیز کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب مال کی بھی باری دیکھ لیجئے کہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے کہ مال کو انسان اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ کسی کے پاس کروڑ روپیہ بھی ہے، وہ اس میں سے 10 روپے، لاکھ روپے اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب جب وہ دے دیتا ہے تو اب اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے، اس کی حکمت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دینے سے انسان کے دل کے اندر سے ایک طمع والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔
تیسری بات یہ کہ اگر مال ہی بندے کے پاس جمع رہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر سرکشی پیدا ہو جائے گی، تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا، اور مال کے نشے کے اندر پھر کیا کرے گا، وہ پھر ہر طرح کے جائز ناجائز کاموں کے اندر پڑ جائے گا۔ اب جب اس کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے کہا گیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسری بات یہ کہ جب زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو مسلمانوں کے درمیان شفقت والا معاملہ ہوتا ہے، محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور غریب کی، وہ بیچارہ جو غریب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مال کے اندر کمی رکھی ہے، اس غریب کا بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح ایک معاشرے کے اندر پھر اخوت، محبت، بھائی چارگی کا پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جو دیکھیں، اگر مال چند ہاتھوں کے اندر ہی گھومتا رہے تو معاشرے کے اندر بے اعتدالی پیدا ہو جائے، بھوک پیدا ہو جائے، غربت چھا جائے۔ اب اس غربت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ مال دیا نہیں جا رہا ہوگا، جو غریب ہوں گے اب وہ کیا ہوں گے، یا تو بھوکے مر جائیں گے یا بغاوت پر اتر جائیں گے، قتل و غارت پہ اتر آئیں گے۔ اب معاشرے کے اندر چوریاں، ڈاکے اور بے راہ روی، قتل، عزت نفس کی خرابی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے یہ زکوٰۃ کو لازم کرا کر یہ حکمت رکھی کہ اس کے ذریعے جو ہے یہ برائیاں کا خاتمہ کیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا۔ جی، آپ نے زکوٰۃ کا شرعی معنی بیان فرمایا، اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا اگر شرعی حکم کی بات کی جائے تو پہلی بات یہ کہ جس طرح دیگر عبادات لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پر لازم رکھی ہے، روزہ رکھا ہے لازم، حج جو ہے لازم رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی لازم رکھا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیاد فرمائی ہے وہ خمسہ، 5 چیزوں پر فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر کم و بیش علماء نے لکھا ہے 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا۔ اب جہاں اقیم الصلاۃ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی آتوا الزکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ تو زکوٰۃ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس کی فرضیت احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے، لہٰذا اس کا حکم یہ بنے گا کہ اس کا جو منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر قرار پائے گا۔ جی، صدقہ کا تعارف فرما دیں اور صدقہ کی اقسام بھی ہیں۔ دیکھیں، صدقے کا جو لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو دیکھیں صدقہ جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اس کو صدقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ صدقے کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ صدق اور صدق، اس کا مطلب سچائی بھی ہوتا ہے، اور اس کا شرعی معنی میں نے بتا دیا کہ جو بھی چیز آپ ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ قرار پاتا ہے۔ اب اگر اس کی بات کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، تو صدقات یاد رکھیے کہ 2 طرح کے صدقات ہوتے ہیں۔ بعض صدقات وہ ہیں کہ جن کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے۔ اب جن کا مطالبہ شریعت کی طرف ہے وہ صدقات یا تو فرض صدقات ہو جائیں گے یا واجبی صدقات ہو جائیں گے، جیسے زکوٰۃ ہو گئی یا عشر ہو گیا، تو بعض صدقات فرضی ہو جائیں گے، بعض واجبی ہو جائیں گے، تو یہ مطالبہ ہے ان کا نا۔ جی دوسرے صدقات دیکھیں وہ ہوتے ہیں جن کا مطالبہ نہیں ہوتے۔ تو اب جو مطالبے کے علاوہ جو ہم نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات فضیلت بیان کی ہے، نبی پاک نے فرمائی، تو یہ واجبات صدقات نافلہ قرار پائیں گے، اور جن کا مطالبہ ہے وہ صدقات نافلہ قرار پائیں گے۔ اچھا، معاشرے کا ایک ایسا سوال جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کون کون سی ایسی شرطیں ہیں جو بندے کے اندر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کم و بیش فقہا نے 6 یا 7 شرائط بیان کی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، تو لہٰذا جو کافر ہوگا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا عاقل ہونا، لہٰذا جو
غیر عاقل ہے یعنی پاگل ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طرح بالغ ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں. اس کے علاوہ جو اب بنیادی بڑی شرائط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب سے مطلب کیا ہے کہ شریعت نے ایک جو صاحب استطاعت ہے جس کے پاس مال کی ایک خاص مقدار موجود ہو اس شخص پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم رکھا ہے. ہر شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی بلکہ جو شخص ایک خاص مال کی مقدار رکھے گا شریعت نے اس پر زکوٰۃ رکھی ہے. اب وہ خاص مقدار کیا ہے؟ دیکھیں اگر صرف سونا ہے تو سونے کی پوری مقدار یعنی 7.5 تولے سونا دیکھا جائے گا. اب اگر چاندی ہے تو چاندی کی جو مقدار رکھی گئی ہے وہ 52.5 تولے سونا رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ کیش مال پر ہوگی. کیش مال کا دیکھیں کیش مال میں اتنا مال ہونا ضروری ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے. اگر اس کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر دیکھیے دو طرح کے نصاب ہو گئے, تھوڑا سونا تھوڑا چاندی. اب ہم کیا کریں گے, مجموعے کو دیکھیں گے. اگر یہ مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. اور اسی طرح دیکھیں مال تجارت جو بھی ہوگا جس کو آپ نے تجارت کے مقصد سے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بہرحال لازم ہوگی. اچھا اس کی اگلی جو شرط ہے وہ نصاب کا نامی ہونا. دیکھیں ویلیویبل ہونا, جس کی گروتھ ہوتی ہے, مال بڑھتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب عام طور پر جو مال کی قیمت بڑھتی ہے وہ سونے کی بڑھتی ہے, چاندی کی بڑھتی ہے یا مال تجارت کی بڑھتی ہے. لیکن جو گھر کے استعمالی چیزیں ہیں ان کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ٹیبل لے لیجئے, آپ نے جب یہ ٹیبل خریدا ہو سکتا ہے 50,000 کا خریدا ہو, لیکن اب جب کرنٹ آپ اس کو بیچنے جائے گے یا 50,000 آپ کو نہیں دے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ 10,000 کا بک جائے, ہو سکتا ہے 5 کا, ہو سکتا ہے 20 کا بک جائے. اب اس کی قیمت بڑی نہیں ہے, کم ہوئی ہے, تو گھر کے جو استعمالی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کیوں نہیں ہوگی کہ وہ مال نامی نہیں. اچھا اس کا دیکھیں نصاب کا حاجت اصلیہ سے ہونا زائد ہونا یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں حاجت اصلیہ کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. جیسے رضوان صاحب دیکھیں آج یا پہلے بھی دیکھ لیجئے, زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے, ہمیں مکان کی ضرورت ہے, اگر بچے ہیں تو بچوں کی کفالت کی ضرورت ہے. آج کے دور میں بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے, گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے, پانی کا بل بھی دینا پڑتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں, بنیادی نیڈز ہیں. ان بنیادی نیڈز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو مال ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے نصاب کا آپ کے پاس قبضے میں بھی ہونا. لہذا دیکھیے جو مال ہے لیکن قبضے میں نہیں تو وہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اسی طرح دیکھیے اگر آپ پر قرض ہے تو قرض کو آپ پہلے مائنس کریں گے, پھر اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے, لازم ہوگی. اور سال کا گزرنا بھی شرط ہوگا. اچھا مفتی صاحب یہ فرما دیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں, کیا دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کم و بیش 8 مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جس میں پہلا فقیر آتا ہے, پھر مسکین آ جاتا ہے, پھر عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے, پھر مؤلفۃ القلوب تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو اسلام پر ثابت کرنے کے لیے, کوئی غلام تھا اس کی گردن آزاد کروانے کے لیے, قرض دار تھا اس کے قرض کو معاف کروانے کے لیے, اور اسی طرح فی سبیل اللہ اور جو اللہ کے راستے میں اور مسافر, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو اول ان کو تلاش کیے جائے, کوئی فقیر مل جاتا ہے آپ ان کو دیں. اسی طرح دیکھیں کوئی مسکین مل جاتا ہے, کوئی مقروض مل جاتا ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اچھا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا, دین کا طالب علم, وہ بھی گویا کہ اللہ کے راستے میں دن رات وہ قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہے, اسی طرح دیگر قرآن پڑھ رہا ہے, فقہ پڑھ رہا ہے, تو وہ بھی گویا کہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے.
تو اس میں جو ہے ان کو مدارس کے طلباء کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جامعہ قادریہ رضویہ الحمدللہ یہاں کم و بیش 100 کے قریب طلباء اور 50 کے قریب طالبات زیر جی تعلیم ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اچھا خاصا کم و بیش 5 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے. تو میں آپ سے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا آپ کے وساطت سے جی کہ اس جامعہ قادریہ رضویہ کے ساتھ آپ اپنا بھرپور تعاون بھی کریں. اور اس ادارے کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی انشاءاللہ جی جی ہمارے بھائی اسکرین پر دے دیں گے. تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے جو بھی نوافل صدقے ہیں وہ آپ ضرور کریں، تاکہ یہاں جو ایک دین کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ چلتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے مزید ایک کنال جگہ کا بھی جی ہم بندوبست ہو گیا. رمضان کے بعد اس کی تعمیرات کا بھی سلسلہ ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے کو اور میرے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس جامعہ کے ساتھ تعاون کریں، اور جامعہ کے جو فنڈ ہوں گے، عطیات ہوں گے، اس کا نمبر بھی دے دیا جائے گا. آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنے مالی عطیات بھی بھیج سکتے ماشاء اللہ، ہیں. جزاک اللہ. قبلہ مفتی صاحب آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. زکوٰۃ کا موضوع جو ہے بڑا وسیع ہے. اس موضوع کے متعلق ہم نے چند بنیادی سوالات جن کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں آپ نے ان ضروری مسائل کو سمجھ لیا ہوگا. یہ تو چند سوالات تھے. اگر آپ زکوٰۃ کے مسائل، میراث کے متعلق مسائل یا حج اور عمرہ کے مسائل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو قبلہ مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، مفتی عابد سعید مدنی آفیشیل کے نام سے آپ جائیں. انشاءاللہ آپ کو بہترین انداز میں ان سارے مسائل کے بہت اچھے احسن انداز سے جوابات ملیں گے. اور آج ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.